اور ابھی آپ کے لیے چلتے ہیں، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہاں آنا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ابھی اس ملاقات کے بعد بات چیت ہوگی۔ جو مجموعی صورتحال میری سولنگی صاحب سے بات ہوئی ہے وہ بڑی مثبت اور حوصلہ افزا ہے۔ جو ہماری نیچے ملاقات رہی میری ان سے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک مثبت راہ کی طرف گامزن ہے، جہاں پاکستان میں آنے والے حالیہ دنوں میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، پاکستان کے جو حالات معاشرتی ہیں اس میں بہتری آئے گی، سیکورٹی کے انتظامات میں بہت زیادہ آپ مثبت تبدیلی دیکھیں گے۔ انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، حکومت کا موقف بڑا سخت ہے، اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ جو پاکستان میں ڈالر اس وقت بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے بہت اوپر جا رہا ہے، وہ بہت جلدی 250-255 سے نیچے آنے والا ہے، اور جو ہمارے گلف کنٹریز کے بھائی ہیں، یو اے ای اور سعودی عرب، خاص طور پہ چائنا اور ترکیہ، وہاں سے مثبت جوابات کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر معیشت میں بہتری لانے میں ان کا اہم ترین کردار ہوگا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سولنگی صاحب کا ان باتوں کا اظہار خیال کرنا حکومتی موقف کی تائید کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پیش رفت مثبت پیش رفت ہوتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، چاہے نگراں حکومت اہم فیصلے کرے یا آنے والی حکومتیں کریں، لیکن اگر یہ صحیح راہ پہ گامزن کر کے اس پاکستان کو جائیں گے تو پھر تاریخ میں ان نگراں حکومت کے منسٹر صاحبان کا اور وزیر اعظم صاحب کا نام سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ میں یہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو ٹیم اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے، جو کہ نگراں وزیر اعظم کی قیادت میں، انوار اللہ کاکڑ صاحب کی قیادت میں جو فیڈرل منسٹرز، فیڈرل کابینہ کام کر رہی ہے، اسے ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ رات دن کوشاں ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہو، پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں ان میں بھی بہتری آئے، اور اس کی طرف جس تیزی سے کام ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کا شاید اس انداز سے بیان نہیں کر سکوں جس انداز سے ابھی فیڈرل منسٹر صاحب خود بیان کریں گے، لیکن عوام کے لیے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں سنتے ہیں، الحمدللہ خوشخبریوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں۔ اور پاکستان میں ہمیشہ سے جو مداخلتیں بیرونی طاقت کی رہی ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی اب ایکسپوز ہو رہے ہیں، جیسا کہ حالیہ واقعہ کینیڈا میں ہوا، جس میں ایک سکھ باشندے کو، جو کہ سٹیزن تو کینیڈین سٹیزن شپ تھی لیکن وہ انڈیا بھارت کا رہنے والا تھا، اس کو جس طرح اس سرزمین پہ قتل کیا گیا، جس پر آج پورا ویسٹ بھارت اور انڈیا کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ میں اس کو صرف اس بات سے لنک کروں گا کہ جو حالیہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو پاکستان کا موقف تھا اس کی حمایت ہوئی ہے، کیونکہ ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ بھارتی سازش ہے، انڈین سازش ہے، جو دوسروں کی سرزمین پر، جیسا کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے تو ہم یہ آواز اٹھاتے تھے کہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارت کا ہاتھ ہے، اور آج اسی موقف کے ساتھ کینیڈا کی حکومت کھڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے۔ تو اس پر بھی پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان میں اس ایسی جو خوشی ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کے دی، اس میں ہم پوری قوم، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے عالم کے لیے ایک ایسی روشن مثال ہے، اور وہ جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسلام ہے،
اگر ہم سب مل جل کر اس بابرکت مہینے میں اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول والے دن اس پر عمل پیرا ہوں، ہمارے تمام علماء کرام اس موقف کو لے کے دنیا کو دکھائیں کہ یہ مذہب اسلام امن کا گہوارہ ہے، اور دنیا میں جس طرح اسلام کو دکھایا گیا ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم کا جو اسلام کا درس ہمیں ہے وہ امن، بھائی چارہ، پیار اور محبت کا ہے، تو ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق دے۔ میں آپ کہوں گا کہ میں سے صاحب اس پہ کچھ بات کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ مہربان رہے ہیں، اور جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے اور اکثر ہوتی رہتی ہے تو وہ بہت ہی خوشگوار اور مثبت گفتگو ہوتی ہے۔ خاص طور پر سندھ جو میرا اپنا صوبہ ہے، آبائی صوبہ ہے، اس کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں وہ بہت تعمیری اور بہت مثبت ہیں، اور ہمیشہ وہ بہت مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو نگران حکومت ہے جس نے 17 اگست کو حلف لیا، تقریب حلف برداری، یہ ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے۔ ہم لوگ کسی ٹرک پہ چڑھ کے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا۔ آئین اور آئینی عمل کی پیداوار ہے۔ آرٹیکل 224 میں جو ترمیم ہوئی تھی 18ویں ترمیم کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں ہم لوگ ہمارا وجود قائم ہے۔ تو یہ ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے۔ تھوڑی سی مختلف ضرور ہے کہ روایتی طور پر 2 یا 3 مہینے کے بجائے یہ کچھ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کے جو وجوہات ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ جو پچھلی پارلیمان تھی اور جو پچھلی مشترکہ مفادات کونسل تھی، انہوں نے 2023 کی جو مردم شماری کے نتائج اس کا اعلان کر دیا اور اس کی سرکاری طور پر اس کو پبلش کر دیا۔ آئین کا آرٹیکل 51(5) جو ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ الیکشنز آخری سرکاری طور پر پبلش نتائج پر ہوں گے۔ تو کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل اور پچھلی حکومت یہ کہہ کے گئی ہے، اعلان کر گئی ہے کہ اب آخری جو مردم شماری ہے وہ 2023 کی ہے، کیونکہ اس کی حلقہ بندی نہیں ہوئی تھی تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ حلقہ بندیاں کریں، اور حلقہ بندیوں پر بھی اس طرح سے اعتراض نہیں ہوا، اس پر ہوا کہ یہ آپ جلدی کریں۔ لیکن جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اعلان کر چکی ہے کہ 27 ستمبر کو جو پہلے نتائج ہیں، جو پریلیمنری عبوری نتائج ہیں، اور 30 نومبر کو حتمی نتائج کا اعلان ہوگا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ 54 دن کم از کم الیکشن کی جو مہم ہے، انتخابی مہم، اس کے لیے جب جماعتوں کو ملیں گے۔ تو اب کل انہوں نے یہ بہت وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کا اعلان ہوگا پورے ملک میں ایک ساتھ۔ تو میں تو اس پر بہت خوش ہوں۔ شاید وہ لوگ خوش نہ ہوں جو اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تو یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ان کو کرسی کچھ زیادہ ہی اچھی لگ گئی ہے، کوئی مقناطیس لگ گیا ہے اس کرسی کے ساتھ۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب لوگ اس پر خوش ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینا نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ کل انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ چاند کب نظر آئے گا، کس تاریخ کو آئے گا، اس کا اعلان بھی وہ عنقریب کریں گے جب حتمی جو نتائج ہیں اس کا اعلان۔ کامران خان ٹسوری اور نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق وجود میں آئی ہے اور ہم اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب سے لے کر الیکشن تک جو سیاسی جماعتیں، جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی انتخابی مہم کے دوران ہم کسی جماعت کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھیں گے، نہ کسی کو رعایت دیں گے، نہ کسی کے خلاف کوئی سرگرمی ایسا کام کریں گے کہ عوام تک پہنچنے میں ان کو کسی قسم کی رکاوٹ ہو۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جب آخری بات کی
तो आपकी आखिरी बात से सवाल ये उभरता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लाहौर तक एक बात करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने लाहौर में ये भी कह दिया कि मुस्लिम लीग नून के लिए। क्या केयर टेकर हुकूमत किसी एक जमात के लिए कोई खास रियायत का जिसमें उन्होंने नाम खुलकर लिया है मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर दे रही है? और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आपकी वफाकी काबीना में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा है। बल्कि कल एक शख्स ने मोहतरम ने हमारे लिए आपके साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वजीर आजम के पहले करीबी भी रहे हैं शहबाज शरीफ के। तो ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि आप गैर जानिबदार हैं और बिलावल की बात दुरुस्त नहीं? पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जिसको कहते हैं ना बिलेटेड सालगिरह मुबारक हम कहें, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, जहाँ एक शहरी को अपनी राय देने का हक है और आप जैसे सहाफ़ी को सवाल करने का हक है। तो इतनी बड़ी जमात। कराची में गवर्नर सिंध कसूरी और निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।